نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ او کما قال تبارک و تعالی۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے الحمدللہ، اور ربیع الاول کا معنی کیا ہے؟ ربیع بہار کو کہا جاتا ہے، اول کا معنی پہلے۔ جب اس مہینے کا نام رکھا گیا تو چونکہ اس وقت تازہ تازہ یعنی بہار کا سیزن شروع ہوا تھا اور پھل پھول لگنا شروع ہو گئے تھے، تو اس لیے اس کا نام ربیع الاول رکھا گیا۔ اور ربیع الثانی جو اس کے بعد والا مہینہ ہے، اس میں چونکہ پھل جو ہے وہ پک جاتا تھا تو اس لیے اس کا نام ربیع الثانی رکھا گیا تھا۔ اور آپ علیہ السلام کی پیدائش بھی جو ہے اسی مہینے یعنی ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی۔ اس پہ تو سب کا اتفاق ہے، کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ اب کون سی تاریخ کو ہوئی، اس میں جو ہے وہ مختلف اقوال اور روایات موجود ہے۔ بعض نے جو ہے وہ 9 تاریخ بتائی ہے، بعض نے 12 بتائی ہے، بعض نے کچھ اور تاریخ بھی بتائی ہے، لیکن بہرحال یہ تو ایک مسلم حقیقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جو ہے وہ ربیع الاول میں ہوئی۔ آپ علیہ السلام کے تشریف لانے سے پہلے چونکہ وہ ایک جہالت کا زمانہ تھا اور جاہلیت کا دور چل رہا تھا، تو ہر قسم کا شرک، بدعت اور مختلف قسم کے رواج اور ظلم، زیادتی، یہ معاشرے میں جو ہے یہ باتیں پھیلی ہوئی تھی۔ تو آپ علیہ السلام کے آنے کے بعد اور نبوت کا اعلان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں آہستہ آہستہ عرب سے ختم کر دی۔ اصل میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ یہ مہینہ ربیع الاول کا چل رہا ہے تو ربیع الاول کا مقصد سمجھنا چاہیے۔ آپ علیہ السلام کی سیرت، آپ علیہ السلام کے اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات، معاشرت، اور اسی طرح آپ علیہ السلام کی عبادات، یہ کسی ایک مہینے کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ اس مہینے میں تو آپ علیہ السلام کی اتباع کی جائے، آپ کا ذکر مبارک کیا جائے، آپ علیہ السلام کا حلیہ مبارک بیان کیا جائے، آپ علیہ السلام کے کردار کو بیان کیا جائے، آپ کے اخلاق کو اور ان چیزوں کو بیان کیا جائے، اور باقی مہینوں میں نہ کیا جائے، بلکہ یہ پورے سال کے لیے ہے اور سال کے ہر دن کے لیے ہے اور ہر مسلمان کے لیے ہے کہ وہ آپ علیہ السلام کی زندگی کو، مبارک زندگی کو اپنائے اور آپ علیہ السلام کی جو مبارک سنتیں ہیں اس پہ عمل کرے۔ یہ کسی ایک دن کے لیے کے ساتھ یا کسی ایک مہینے کے ساتھ، کسی وقت کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ پورے سال کے لیے یہ چیزیں ہیں۔ آپ اگر سیرت کا مطالعہ کریں آپ علیہ السلام کا اور اس کو پڑھیں آپ، خاص کر اس پہ آج کل ایک بہت پیاری کتاب ہے ہمارے ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے اسوہ رسول اکرم، اس کا مطالعہ جو ہے وہ میں ناظرین سے گزارش کروں گا کہ اس کا مطالعہ لازمی کرے۔ اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ آپ علیہ السلام کی زندگی کیسے تھی، آپ علیہ السلام نے پڑوسیوں کے ساتھ کیسا تعلق اختیار کیا، آپ علیہ السلام سفر میں تھے تو کیسے سفر کیا، آپ حضر میں تھے، مقیم تھے تو کیسی زندگی گزاری، آپ علیہ السلام کیسے سوتے تھے، کیسے جاگتے تھے، سوتے وقت کون سی دعائیں پڑھتے تھے، جاگتے وقت کون سی دعا پڑھتے تھے، صبح کی دعائیں کیا تھی، شام کی دعائیں کیا تھی، بیت الخلاء کے لیے جا رہے ہیں تو اس کے لیے کیا دعا آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی اور کون سی دعا آپ پڑھتے تھے۔ تو یہ وہ کتاب پڑھنے سے ہمیں یہ ساری چیزیں معلوم ہو جائیں گی اور آپ علیہ السلام کی زندگی کا ایک ایک پہلو ہمارے اوپر جو ہے وہ آشکارا ہو جائے گا۔ بدقسمتی سے آج کل جو ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو ہم لوگ مختلف قسم کے بدعات میں، خرافات میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ جو ہے وہ فضول قسم کی چیزیں، مثلا ابھی دیکھیں نا، یہ پہاڑیاں بنائی جاتی ہے تو اب اس کی سمجھ نہیں آتی۔ اب دیکھیں آپ مدینہ منورہ کو، اتنی مبارک جگہ، اور اسی طرح مکہ شریف، حرم شریف، اس کی تصویریں اور بیت اللہ کی تصویر بنا کر اور اس کی وہ پہاڑیاں بنا کر آپ زمین پر رکھتے ہیں نیچے، تو یہ کتنی بے ادبی ہے،
کیک کاٹا جاتا ہے تو اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوتا ہے اور اس کے اوپر ہم چھری جو ہے وہ پھیر رہے ہوتے ہیں، کتنی بے ادبی کی بات ہے۔ اسی طرح فضول جو ہے وہ چوری کی بجلی جو ہے اس پہ لائٹ اور کمکمے جو ہے وہ جلائے جاتے ہیں اور گلیوں کو سجایا جاتا ہے، فضول خرچی کی جاتی ہے۔ اگر یہی چیزیں ہم کسی غریب کو، کسی مدرسے کو دے دے تو اس کا فائدہ ہوگا، کسی کا بھلا ہو جائے گا۔ تو ہم جو ہے وہ رسومات کی طرف جا رہے ہیں، رواج کی طرف۔ اگر آپ یعنی آج سے کوئی 15 20 25 سال پہلے چلے جائیں تو یہ چیزیں اتنی عام نہیں تھی۔ آج کل تو اس کی ایک بھرمار ہو گئی ہے، یہ رسومات کی، بدعات کی۔ ہر بندہ بس ایک دوسرے کو دیکھا دیکھی جو ہے، بس جس کے دل میں جو آ رہا ہے وہ کر رہا ہے، یعنی کوئی روک ٹوک والا نہیں ہے، کوئی منع کرنے والا نہیں ہے، کوئی بتانے والا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بس دیکھا دیکھی سب کچھ ہو رہا ہے۔ سوشل میڈیا پہ ہم جو دیکھتے ہیں بس وہی کرتے ہیں۔ اگر سوشل میڈیا پہ ہمیں یہ چیزیں نظر آتی ہے تو ہم بھی اسی طرح چل پڑتے ہیں۔ تو خدا را ان چیزوں سے جو ہے وہ خود بھی بچے، اپنی قوم کو بھی بچائیں اور پورے دین پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ جل جلالہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی۔ جزاکم اللہ خیر۔